بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اعظم نظامانی سندھ کے ضلع ٹنڈو محمد خان کے گاؤں باقا نظامانی سے میں محترم جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سمیت چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف آف پاکستان سے عرض کرتا ہوں مؤدبانہ عرض اور مطالبہ رکھتا ہوں کہ خدا را سندھ میں محروم خواتین مظلوم خواتین کی آواز کو سمجھیں سنیں۔ خاموش خواتین، حالانکہ وہ ظلم کے باوجود بھی خاموش ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جس پر ظلم ہو وہ چیخے چلائے، اس کے بعد سو موٹیو ایکشن لیا جائے، یا وزیر اعظم صاحب اس کے بعد ایکشن لے، آرمی چیف صاحب اس کے بعد ایکشن لے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ جس ادارے یا جس ذمہ داری پر آپ جس ذمہ داری سے منسلک ہیں، جو عہدے جو ذمہ داری آپ کو ملی ہوئی، یہ آپ پر حق بنتا ہے، آپ پر واجب بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے طور پر محروم مجبور مظلوم خواتین کی خواتین سے کیا گیا ظلم، اس ظلم کا ازالہ کریں اور ایسے ظالموں کو عبرت ناک سزا دیں اور اس ظلم کا خاتمہ کریں، ازالہ کریں، اور آئندہ ایسے ظلم کے تمام دروازوں کا سد باب کریں، ایسے دروازے بند ہوں، ایسی قانون سازی کریں۔ اب وہ خواتین، مظلوم خواتین کون ہیں، محروم خواتین کون ہیں، مجبور خواتین کون ہیں، اور ان سے ظلم کرنے والے، ظالم اور محروم کرنے والے، مجبور کرنے والے، جبر کرنے والے کون ہیں، میں آپ کو اس کی وضاحت بتلا رہا کہ ایسی مجبور محروم مظلوم خواتین پر ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، محرومیت کرنے والے، نہ غیر ملکی نہ اغیار نہ دشمنان، وہ اپنے خون کے رشتے والے، اپنے متعلقین، اپنے ورثاء، خاندان کے افراد، یعنی مرد حضرات خواتین کو صاحب مال، اپنے خاندان کے صاحب مال کی میراث میں مقررہ حصے سے محروم رکھ رہے۔ اور یہ جو ظلم ہے نا، یہ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کے بارے میں وضاحت سے فرما دیا کہ تقسیم میراث، یعنی جس کو اللہ پاک نے مال سے نوازا، زمین سے نوازا، صنعت سے نوازا، حرفت سے نوازا، جس بھی مادی ملکیت سے نوازا، اللہ پاک جل جلالہ نے نوازنے والے کی ملکیت میں اللہ پاک نے اس کے جانے کے بعد ورثاء کو مقرر کیا، ان میں وارث مقرر ہیں، وارثوں کا حصہ مقرر ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے بیٹے سے پہلے بیٹی کا حصہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے بتلا دیا، بیٹے سے پہلے بیٹی کا حصہ مقرر ہے۔ اس طرح اہلیہ کا شوہر کی میراث ملکیت میں حصہ مقرر ہے، اس طرح بیٹے کی ملکیت میں والدہ کا حصہ مقرر ہے۔ تو مقررہ حصوں سے خواتین کو محروم کیا جا رہا۔ یہ سندھ میں عموماً، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، خصوصاً سندھ، ہمارا ملک زراعت ملک پاکستان صوبہ سندھ، یہ عموماً اس میں جو معیشت کا جو نظام ہے وہ زراعت پر ہے۔ تو زراعت زمین سے منسلک ہے، زمین کے مالکانہ حقوق ہمارے بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ تو جو زمین کے مالکان حقوق جن کو مقرر ہیں، دیے جا چکے ہیں، تو اس صاحب مال، اس زمیندار کے خاندان میں لازمی فقط بیٹے نہیں،
فقط پوتے نہیں، اس کی بیٹیاں، اس کی اہلیہ بھی ہوتی ہیں۔ تو عموماً یہ رواج بنا ہوا کہ بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا، اہلیہ کو محروم کیا جا رہا، بیٹے کو نوازا جا رہا، پوتوں کو نوازا جا رہا۔ یہ ظلم سندھ میں عام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی تقسیم کا باقاعدہ ایک نظام صاف شفاف طریقے سے بتلا دیا قرآن پاک میں، اور اللہ پاک نے اس پر عمل نہ کرنے والوں کے اوپر حد جاری کی، اور حد اللہ پاک نے کم سے کم جو اس میں سزا رکھی وہ دوزخ کی سزا رکھی۔ تو لہٰذا وہ سزا دینے والے تو اللہ، وہ فیصلہ کرنے والے تو اللہ، لیکن دنیا میں ایسے قوانین پر عمل درآمدی کرانا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، منصف چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے آرمی چیف صاحب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو نا کام چلتا ہے، آرمی چیف صاحب کی بات چلتی ہے پاکستان میں، تو اس لیے ہماری عرض ہے۔ تو اس میں ہم بھی محروم ہیں، ہم سے بھی ظلم کیا ہوا ہے۔ تو میں محمد صدیق مرحوم باقر نظامانی والے کی زرعی زمین، وہ ایک زمیندار بندہ تھا، اس کی زرعی زمین تھی، اس کے ترکے میں کروڑوں روپے تھے، سون تھا، چاندی تھا، مال مویشی تھا، سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، اور مرحوم محمد صدیق کا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں، ایک اہلیہ۔ بدقسمتی سے ظالمانہ، جابرانہ، غاصبانہ طریقے سے بیٹیوں کو محروم کیا گیا ہے، اہلیہ کو محروم کیا گیا، بیٹے کو نوازا گیا، اور بیٹے کے ساتھ بدقسمتی سے عین غیر اسلامی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے پوتوں کو نوازا گیا، 3 پوتوں کو نوازا گیا، 3 پوتے تھے ان کے، خیر محمد کے 3 پوتے ہیں، ان کو نوازا گیا۔ حالانکہ شریعت میں تو وہ پوتے پوتیاں، وہ نواسے نواسیاں جن کے والد والدہ اگر ان کے جو نا والد کی حیاتی میں انتقال فرما جائیں، انتقال کر جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کا حق شریعت نے واضح نہیں کیا، تو مطلب ان کا حق موقوف ہو جاتا ہے، پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا حق نہیں بنتا۔ اب دینا وہ الگ ذمہ داری ہے، ایسے یتیموں کی پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو نوازنا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے باقاعدہ سے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ ایسے رشتوں سے پہلے وہ رشتے، مثلاً بیٹیاں ہو گئیں، اہلیہ ہو گئی، بیٹے ہو گئے، ان کا حق پہلے بنتا ہے، انہی کا حق بنتا ہے، پہلے ان کو نوازو، پہلے ان کا حق دو، مقررہ حصہ ان کو دو، اس کے بعد دیگر جو وصیت ہے کچھ بھی ہے، اس طرح سے جو یتیم پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کا نظام، ان کو نوازنے کا نظام وہ الگ ہے۔ لیکن کم قسمتی سے بیٹے کو نوازا جا رہا غیر قانونی طریقے سے، اور پوتوں کو نوازا جا رہا، 4 بیٹیاں زندہ شادی شدہ اولادی، ان کی اولاد بھی ہے لیکن ان کو محروم کیا جا رہا، اہلیہ زندہ، ان کو محروم کیا جا رہا۔ اب یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم محمد صدیق کی جو زمین ہے وہ غیر قانونی طریقے سے وہ تقسیم ہوئی ہے، اس کا ترکہ اس کے ترکے پر اس کے پوتے قابض ہیں۔ مرحوم کی 4 بیٹیوں کی نسل کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے، حق دلایا جائے، اور اس لیے ہم آرمی چیف جسٹس آف پاکستان سے، محترم عمران خان سے، قانون ساز اسمبلی کے تمام منتخب نمائندگان سے، قانون ساز اسمبلی کے جو حقوق انسانی کمیٹی ہے ان سے مؤدبانہ عرض کرتے ہیں، خدا را مظلوم خواتین کی خاموش آواز سنیں، اس ظلم کا سد باب کریں، ایسی سخت قانون سازی کریں کہ آئندہ کوئی مرد سوچے بھی نہ، کسی کا حق مارنے کا سوچے بھی نہ، اور نہ فقط حق دلایا جائے بلکہ جتنے سال ڈیلے ہوا، جتنے سال قبضہ انہوں نے کیا ہوا، جس کی زمین پر بھی، جس کے میراث پر بھی، جس کے حصے پر بھی اس کے بھائی نے قبضہ کیا، بیٹے نے قبضہ کیا، جسی بھی مرد نے قبضہ کیا ہوا ہو،
اس کا احتساب کیا جائے، وہ حق دلایا جائے اور ازالہ بھی کیا جائے اور وہ معاوضہ بھی دلایا جائے۔ اور اس حق کے دلانے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے اب ایسی قانون سازی کریں کہ ہم عدالت میں جائیں، عدالت سے رجوع کریں، عدالت ہمیں حق دلائے، یا ریونیو کے آفس میں جائیں اور ریونیو عملدار ان خواتین کو بلائیں، پھر جو دھکے کھائیں خواتین ریونیو آفس میں، کیونکہ یہ ہم نظام دیکھ رہے ہیں، ہم عدالتوں کا نظام بھی دیکھ رہے، ریونیو کا نظام بھی دیکھ رہے، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسا نظام کہ جس میں گھر کی دہلیز پر خواتین کو، اگر بالفرض وہ خواتین چل بسی ہوں تو ان کی نسل کو وہ دہلیز پر حق ملے، گھر کی دہلیز پر حق ملے اور معاوضہ ملے، جتنے سال جو ڈیلے ہوا، جتنے سال قبضہ انہوں نے کیا، ان کا معاوضہ دلایا جائے، اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہو، اور ایسی قانون سازی ہو کہ آئندہ ایسے ظلم کرنے کے بارے میں کوئی مرد سوچے بھی نہ۔ تو لہٰذا قرآن پر عمل کرنے کے لیے، آئین اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ایک دم سے ہٹائیں، دور کریں، خواتین کے ساتھ انصاف کریں، تاکہ خواتین سے، کیونکہ ایک خواتین فقط خواتین نہیں ہے، ایک عورت فقط عورت نہیں ہے، ایک عورت کے پیچھے نسل ہے، تو نسل سے جو ظلم کیا جا رہا اس کا خاتمہ ہو، اس کا ازالہ ہو، اور یقینی ازالہ ہو، یقینی خاتمہ ہو، یقینی حل ہو، اور سخت احتساب بھی یقینی ہو۔ اس لیے ہم محترم عمران خان صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، قانون ساز اسمبلی کے تمام منتخب نمائندگان سے مطالبہ عرض رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ایسی قانون سازی کریں اور ہمیں ہمارا حق دلایا جائے۔ مہربانی۔